الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اسٹیج کی زینت کی مبتدا شکریہ اور میرے عزیز طلباء، جیسا کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پورے ملک کے اندر جمعیت علماء ہند مختلف طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، اور جمعیت علماء ہند کے ماتحت کئی شعبہ جات ہیں۔ ان میں سے ایک شعبہ ہے جمعیت اوپن اسکولنگ کا۔ تو اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ جمعیت اوپن اسکولنگ کی کیا چیز ہے، اور اسی کے ساتھ میں اس وقت پورے ملک کے اندر جمعیت اوپن اسکول کا کیا کام ہے۔ جمعیت اوپن اسکولنگ صرف ایک تعلیمی ادارہ ہے جو NIOS کے بڑے فورم سے ہی 10ویں اور 12ویں کرواتا ہے، جس کا قیام 19 فروری 2021 میں آیا، جو اس ملک کے 13 صوبوں میں اس وقت کام کر رہا ہے۔ 13 صوبوں کے 250 جگہوں پر طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے 40 جگہوں پر جمعیت اوپن اسکول کے سینٹر ہے، جس میں تقریباً 10,000 طلباء اور 1,000 طالبات کا داخلہ ہے، اور 2,000 طلباء 10ویں پاس کر چکے ہیں۔ یعنی 250 پورے ملک کے اندر سینٹر ہے اور 40 سینٹر طالبات کے لیے۔ ان میں سے اس وقت میں 10,000 طلباء زیر تعلیم ہیں اور 1,000 طالبات زیر تعلیم ہیں، ان کے داخلے ہیں، اور 2,000 طلباء نے اس مختصر سے مدت کے اندر 10ویں پاس کر چکے ہیں۔ جمعیت اوپن اسکول کا سینٹر دارالقرآن کے ماتحت ہے۔ 19 طلباء نے 10ویں پاس کر چکے ہیں، جس میں صوبے کے اعتبار سے اول پوزیشن حاصل کرنے والے جناب مفتی ظہور احمد صاحب ہے، اور دوسری پوزیشن سے کامیاب ہونے والے جناب مولانا محمد صاحب ہے۔ اسی طرح ضلع کے اعتبار سے اول پوزیشن حاصل کرنے والے مولانا ابرار احمد صاحب خان ہے، اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد مشتاق مرسوم ہے، اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے مولانا محمد اقبال صاحب کیراوا ہے۔ اور اس وقت اپنے سینٹر کے اندر 80 طلباء اور طالبات کا داخلہ ہے، 80 طلباء اور طالبات کا داخلہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری وضاحت کہ جمعیت اوپن اسکول اصل میں NIOS سے کیا ہے ریلیٹڈ ہے۔ جس طریقے سے کوئی بھی ایک تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، وہ تعلیمی ادارہ کسی نہ کسی بورڈ سے منسلک ہوتا ہے، تو جمعیت اوپن اسکولنگ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اور یہ جو منسلک ہے NIOS بورڈ سے ہے۔ NIOS بورڈ اپنے ملک کا سب سے بڑا اوپن کا بورڈ ہے۔ اپنے یہاں زیادہ تر جو بورڈ چلتے ہیں وہ RBS سے بورڈ ہوتا ہے، اپنے راجستھان کے اندر RBS بورڈ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک CBSE بورڈ ہوتا ہے اور ایک NIOS بورڈ ہوتا ہے۔ تینوں بورڈوں کی برابر کیا ویلیو رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی بورڈ کی ویلیو، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جو RBS بورڈ ہے یا اسی طریقے سے CBSE بورڈ ہے، اس کے اندر بچوں کو ریگولر جانا پڑتا ہے، اور اوپن NIOS کے اندر بچوں کو ریگولر نہیں جانا پڑتا ہے، بلکہ اپنے کورس سے طالب علم کو پڑھ کر کے جا کر کے امتحان دینا ہوتا ہے، صرف فرق۔ اس وقت میں اپنے جمعیت کی طرف سے NIOS بورڈ کی طرف سے مختصر سبجیکٹ کی کتابیں مفت دی جاتی ہے، جس کو اپنے مطالعے کے ذریعے سے اس کو حل کرنا ہوتا ہے۔ ہر سبجیکٹ کی ویڈیو کی تیار شدہ ویب سائٹ پر موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے PDF حل کر سکتے ہیں۔ YouTube پر بہت سارے ویڈیوز مل جاتے ہیں، اردو میڈیم میں تو ہمارے اساتذہ بھی طلباء کو پڑھا سکتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے ماتحت چلنے والا جمعیت اوپن اسکول کے ذمہ داران کی طرف سے طے شدہ مضامین کو مستقل پڑھانے کے لیے اساتذہ کا انتخاب کیا ہوا ہے، جو 11:45 سے 12:45 تک چلتا ہے۔ اس میں زوم ایپ کے ذریعے سے شریک ہو کر مضامین کو پڑھ سکتے ہیں۔ جمعیت اوپن
जमीयत के जिम्मेदारान हजरात इसको ऑनलाइन पढ़ाते हैं। जिस तालिब इल्म को पढ़ना होता है उस तालिब इल्म को 11 से लेकर के 11:45 से लेकर के 12:45 तक मुस्तकिल क्लास लेनी होती है और उस क्लास के जरिए से हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में इनके जो इम्तिहानात होते हैं तकरीबन 5 सब्जेक्ट को पास करना जरूरी होता है। 5 सब्जेक्ट पास करेंगे तो ही हम लोगों को 10वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बगैर 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हर साल एक करके तालिब इल्म सहूलत के एतबार से 5 सब्जेक्ट को पास कर सकता है और इम्तिहान भी दे सकता है। 5 साल में 9 मौके इम्तिहान देने के तालिब इल्म को मिलते हैं। साल में 2 मरतबा इम्तिहान देने का मौका मिलता है। एक मौका मार्च और अप्रैल में होता है और दूसरा मौका अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान देने का मिलता है। 10वीं में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरी कागजात हम लोगों के लिए आधार कार्ड है। आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड के अंदर 14 साल की उम्र मुकम्मल होनी चाहिए। जब 2 ये शर्तें हो जाती है तो फिर उसके बाद में हम लोग जमीयत ओपन स्कूल यानी NIOS के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस तरह से अपने यहाँ पहले 10वीं के सेंटर की मंजूरी मिली हुई है, इसी तरीके से इस साल 12वीं के सेंटर की भी मंजूरी मिल चुकी है। जो तलबा 12वीं के अंदर अपना फॉर्म भरना चाहते हैं वो तमाम तलबा सेंटर में आकर के राब्ता करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आप लोगों को वक्तन गाइडिंग की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।